خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم ایک بار شکر کرتے ہیں کہ یہ پہلا سنڈے ہے اس سال کا 2025 کا، جس میں خدا نے ہمیں یہ ایک بار موقع دیا کہ ہم آئیں اور اس کی پرستش کر سکیں، اس کی تمجید کر سکیں۔ اور اس میٹنگ کا آغاز ہم یسوع کے نام سے اور ایک دعا سے، خوبصورت دعا سے، جو کہ ایسی دعا جو کہ اس کے حضور راحت انگیز خوشبو پہنچے، اس دل سے جو دعا نکلتی ہے اس دعا سے ہم کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس لمحے گھڑی کے لیے۔ خداوند تیرے حضور، خداوند جو ہم جمع ہوئے، خداوند ہم نے خداوند اپنے وقت میں سے خداوند وقت نکالا تیرے حضور آنے کے لیے، خداوند اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو نے ہمیں خداوند آج بھی زندوں کی زمین پر رکھا، تو نے خداوند جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہمیں خداوند تندرستی کے ساتھ انہیں اٹھایا، خداوند اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ایک نیا دن، ایک نئی گھڑی، خداوند ایک نیا خداوند تو نے سویرا ہمیں دیا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند یہ دن تیرا دن ہے، خداوند یہ دن وہ دن ہے جس کو تو نے کہا کہ پاک مانو، اس سبت کے دن کو تم پاک ماننا اور میرے حضور جمع ہونا، حاضر ہونا۔ خداوند دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت لمحے کے لیے، خداوند اور تجھ سے درخواست کرتے ہیں خداوند کہ آج ساری میٹنگ میں خداوند تو ہمارے شامل حال ہونا، ہمارے بیچ میں خداوند تو موجود ہونا، تیرا پاک روح خداوند یہاں پر جنبش کرے۔ خداوند جو کچھ بھی خداوند اس پلیٹ فارم سے کیا جائے، گایا جائے، بجایا جائے یا بولا جائے، خداوند جو سوچ خداوند سوچی جائے وہ خداوند محض صرف اور صرف تیری طرف سے ہو۔ خداوند پاک روح کی ہدایت کے تھرو ہو۔ خداوند میں خداوند کچھ نہ بولوں اپنے سے، خداوند جو تیرا روح چاہتا ہے خداوند وہ بولوں۔ خداوند میں اپنے سے کچھ نہ گاؤں، خداوند جو تیرا روح چاہتا ہے میں وہ گاؤں، خداوند وہ بچاؤں۔ خداوند اور خداوند ان سب پیاری جانوں کو خداوند جو کہ دیکھ رہی ہیں، جو کہ خداوند یا تو بھی لائیو دیکھ رہی ہیں یا دیکھیں گے، ان کو بھی سے تیرے خون میں چھپاتا ہوں، برے کے لہو میں چھپاتا ہوں خداوند، اور تیری حضوری ان کی خداوند آب و ہوا پر جہاں پر بھی خداوند یہ ہے، چاہے گھر میں ہے، گاڑی میں ہے، باہر کہیں پہ ہیں، خداوند جہاں کہیں ہیں خداوند وہاں خداوند تیری حضوری ان کے اوپر خداوند میں مانگ لیتا ہوں۔ خداوند تیرا ابھر، تیرا خداوند پاک فرشتوں کا پہرا ان کے ارد گرد لگے خداوند، اور اس خداوند میٹنگ سے خداوند راحت انگیز خوشبو تیرے تک پہنچے اور تو اس کی راحت انگیز خوشبو لینا۔ خداوند ہم نکمے ناچیز نوکر ہیں خداوند، جو ہمیں کرنا فرض ہے خداوند ہم وہی کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں تقویت دے، ہمیں خداوند ہمت طاقت دے تاکہ ہم وہی کریں جو تیرے روح کی ہدایت سے ہے۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ کیونکہ یہ ابھی نیا سال ہے اور یہ ایک شکر گزاری کا موقع ہے، آئے ہم اپنا پہلا گیت گاتے ہیں، شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے۔ بڑا خوبصورت، بڑا پرانا گیت ہے، بڑے خدا کے خوبصورت ایک خادم پرستار نعیم سلیم ان کا نام ہے، بہار کلونی سے ہیں۔ انہوں نے یہ گیت لکھا اور ان کی زندگی میں بھی کافی خدا نے ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک گواہی ہے، ان کا خدا تک آنا بھی ایک گواہی، اور یہ خوبصورت گیت ان کے ایک دل کی دعا ہے۔ شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے، چاہا ہے تو نے ایسے مجھ کو، کوئی نہ چاہے گا ایسے۔ سچ میں کوئی بھی دنیا میں انسان کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، صرف خدا ہے جس نے ہمیں ہماری پستھالی میں چن لیا۔ ہم جب اپنے تھے بھی نہیں، ہمیں اپنے خون سے اس نے خریدا ہے، آمین۔ تو آئیں اس دن کے لیے، اس نئے سال کے اس پہلے سنڈے اس ہفتے کے لیے خدا کا شکر کریں اور دل سے یہ گیت گاتے ہیں، شکریہ میں تیرا۔ شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے، شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے، چاہا ہے تو نے ایسے مجھ کو،
کوئی نہ چاہے گا ایسے، چاہا ہے تو نے ایسے مجھ کو، کوئی نہ چاہے گا ایسے۔ شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے۔ ڈھلتی ہیں جب راتیں، دل یہ کہے کروں باتیں، ڈھلتی ہیں جب راتیں، دل یہ کہے کروں باتیں، تجھ سے میں کروں باتیں، پیار کی ہوں برساتیں، تجھ سے میں کروں باتیں، پیار کی ہوں برساتیں، باتوں میں گزرے ایسے زمانہ، لمحہ بھی نہ بیتا جیسے، باتوں میں گزرے ایسے زمانہ، لمحہ بھی نہ بیتا جیسے۔ شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے۔ گزرے ہیں دن میرے، کیسے بتاؤں بن تیرے، گزرے ہیں دن میرے، کیسے بتاؤں بن تیرے، کتنا ہے مشکل اب جینا ایک بھی پل بن تیرے، کتنا ہے مشکل اب جینا ایک بھی پل بن تیرے۔ مجھ کو بتا دے پیارے مسیحا، تجھ کو چاہوں گا کیسے، مجھ کو بتا دے پیارے مسیحا، تجھ کو چاہوں گا کیسے۔ شکریہ میں تیرا کروں ادا کیسے، چاہا ہے تو نے ایسے مجھ
کروں ادا کیسے چاہا ہے تو نے ایسے مجھ کو کوئی نہ چاہے گا ایسے. سچ میں خدا یسوع مسیح کے بغیر اور کوئی ہمیں اس طرح چاہ ہی نہیں سکتا, ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, کیونکہ صرف اور صرف خدا خود ہے جو کہ اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا یسوع مسیح کی صورت میں. اس نے آ کے ہمیں بچایا ہمارے گناہوں سے. وہ بوجھ جو کہ ہمارے اوپر تھا ہم اپنی طاقت سے تو ہٹا نہیں سکتے تھے اس کو. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آ کے ہمارے اوپر سے بوجھ اٹھایا. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. اگلا گیت ہم اسی طرح کا شکر گزاری کے ہم گاتے ہیں, اور سچ میں سارا کا سارا جلال یسوع کے نام پر ہے. ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ یہ کام میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے یا یہ میری اپنی قابلیت ہے, کیونکہ ساری قابلیتیں, کوششیں, ساری طاقت, حکمت سمجھ خدا کی طرف سے. بڑا خوبصورت گیت ہے, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, شفا کے لیے. کسی بھی چیز جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, رحم کے لیے, وفا کے لیے, مسا کے لیے, سب چیزوں کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اس کو جلال دیتے ہیں. آمین. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, شفا کے لیے, وفا کے لیے, رحم کے لیے, وفا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع. تیرا لہو میری دوا ہے, لہو ہی میری شفا ہے. تیرا لہو میری دوا ہے, لہو ہی میری شفا ہے. قدموں میں بیٹھوں کیوں نہ, تو ہی تو زندہ خدا ہے. قدموں میں بیٹھوں کیوں نہ, تو ہی تو زندہ خدا ہے, تو ہی تو زندہ خدا ہے. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, شفا کے لیے, وفا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع.
مہیا کرنے والے. سچ میں دامن کو وہی بھرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ اس امید میں ہے, اس آس مر ہے کہ خدا ان کو ایک اولاد جیسی نعمت مہیا کرے. نہ صرف اولاد, دامن کو بھرنا صرف اولاد کا مطلب نہیں ہے. کسی بھی نعمت سے محروم ہونا دامن کا خالی ہونا ہے. دامن کو جب خدا بھرتا ہے, اگر اولاد کی صورت میں خدا نے بھرنا ہے, وہ سب خاندان, وہ کپلز جو کہ اس وقت اس تلاش میں ہے کہ ان کو خدا اولاد کی نعمت بخشے, میں چاہتا ہوں آپ یہ انتھرا دل سے گائیں اور شکر گزاری کریں. خدا تو وہ خدا ہے, ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو نتھنگ سے ایوری تھنگ کریٹ کرتا ہے. یہ یاد رکھیں, خدا چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہیں. تو اگر اولاد ابھی ظاہری طور پر آپ کے سامنے نہیں موجود, نہیں, آپ خدا نے آپ کو ابھی تک اولاد کی نعمت بخشی, آپ پر شکر کریں. خدا تیرا شکر ہو, تو نے مجھے اولاد دے دی. اور خدا کا شکر کریں گے تو خدا آپ کو اس سے پہلے کہ آپ مانگیں بھی شکر گزاری میں خدا دے دے گا. آمین. دامن کو بھرنے والے, مہیا کرنے والے, دامن کو بھرنے والے, مہیا کرنے والے, چرنوں کو چوموں کیوں نہ میرا عوضی بننے والے, چرنوں کو چوموں کیوں نہ, پیروں کو چوموں کیوں نہ میرا عوضی بننے والے, میرا عوضی بننے والے. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع. شفا کے لیے, وفا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع. میری تنہائیوں کا خدا تو, مشکل میں مشکل کشا تو, میری تنہائیوں کا خدا تو, مشکل میں مشکل کشا تو, چہرے کو چوموں کیوں نہ, او چہرے کو چوموں کیوں نہ, باہوں میں لیتا خدا تو, باہوں میں لیتا خدا تو, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع. شفا کے لیے, وفا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے, رحم کے لیے, مسا کے لیے. جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع, جلال ملے تجھے یسوع, ہر حال ملے تجھے یسوع. خدا کا شکر ہے, اس کا ہم دل سے شکر کرتے ہیں, سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. آئیں اسی طرح ہم اپنا اگلا خوبصورت, بڑا خوبصورت گیت ہے, کنونشنز میں بہت گایا جاتا ہے یہ گیت, فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ سارے وعدے جو کہ پچھلے سال اب پورے نہیں ہوئے, خدا اس سال ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پورے کرے گا. اور سچ میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ جب ہو جائیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پہاڑ ہم نے عبور کر لیا, ہم نے فتح سے بڑھ کر غلبہ پا لیا. خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس امید سے ہم یہ گیت گاتے ہیں کہ خدا نے جو کام پچھلے سال نہیں کیے, اس سال خدا وہ ہونے کا, اس کے جتنی رکاوٹیں خدا اندر سے دور کرے گا.
اور ہم اسی ایمان سے گائیں گے فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام سر پر تاج سجاتا ہے. کلام میں لکھا ہے تم دم نہیں تم سر ہو, شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. آپ سارے پیارے لوگ جو مسیحی میں میرے بہن بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں, آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ آپ سر ہیں. اگر دنیا آپ کو حقیر جانتی بھی ہے لیکن آپ مسیح کی بادشاہت میں, روحانی بادشاہت میں تاج پہن کے آپ چلتے پھرتے ہیں. آپ وہ اختیار اپنے میں رکھ کے چلتے پھرتے ہیں جو کہ اختیار دیا گیا کہ سانپوں اور بچھوں کو کچھ لو, دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ. اس بات پر آپ ایمان رکھتے ہیں نا؟ آئے ہم مل کر گائیں فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. پہلا ہی انترا ہے. ایک طرف تو ذرا بختر, ایک طرف معمولی پتھر, ایک طرف تو ذرا بختر, ایک طرف معمولی پتھر. ایک طرف زرہ بختر ہے, ایک طرف پتھر ہے, کنکری جیسی بٹا پتھر. کیا ان کا میل جول ہی نہیں ہے؟ ہاتھ میں ایک فلاخن ہے بس, سورما سے ممسوک کی ٹکر, سورما سے ممسوک کی ٹکر. تو جیتے گا کون ہے اگر سورما اور ممسو ہے؟ بہت سارے مسیح کے نام سے گانے بجانے والے لوگ ہیں, بہت کم ہیں جو پرستار ہیں, بہت زیادہ ہیں جو گلوکار ہیں. گاتے دونوں کے منہ پہ یسوع کا نام ہی ہوتا ہے, سیم زبور گائیں گے سیم گیت گائیں گے. جیسے گلوکار اور پرستار میں فرق ہوتا ہے نا, اسی طرح یہاں پر بھی ہے. ممسو میں اور کیا لکھا ہے, ایک طرف معمولی پتھر, ہاتھ میں ایک فلاخن ہے, سورما سے ممسو کی ٹکر. سورما اور ممسو جو ہے ان کی ٹکر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک گلوکار اور پرستار کی ٹکر ہوتی ہے. ہمیشہ پرستار جو یسوع مسیح کے مسا میں ڈوب کے اس آگ کے دریا میں جو پاکرو کا آگ کا دریا اس میں رہ کے جب پرستش کرے گا تو تب ہی ابر اترے گا. جیسے ایلیا نے کیا کہا خدا کو, ایک بار اس نے کہا کہ خدا ان سب لوگوں کے سامنے تو ظاہر کر دے کہ تو ہی سچا خدا. اس نے اتنی کوئی ترلے منتیں نہیں کی, اس نے ہاڑے نہیں پائے, آسمان سے آگ آ گئی. بال کے پجاریوں نے صبح سے شام تک رونا پیٹنا لگایا تھا, چیخ چیخ کے وہ اونچی اونچی آواز سے پکار رہے تھے, جیسے فقی فریسی اونچی اونچی آواز سے گھنٹے گھنٹے دعا کرتے تھے. انہوں نے بھی کی, نہیں ہوا کچھ. تو یہ چیز ہے کہ سورما جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ممسو کے سامنے. سورما سے ممسو کی ٹکر, سورما کو پٹکاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے, سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح
دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے، رب ازل یا بال خدا ہے، دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے، رب ازل یا بال خدا ہے۔ آسمان سے آگ جو بے شرط تھی، آسمان سے آگ جو بھیجے، ایلیا کہتا وہی خدا ہے، ایلیا کہتا وہی خدا ہے، نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام، نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام، سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام۔ عہد کا تم صندوق اٹھاؤ، لوگوں مل کر نعرے لگاؤ، عہد کا تم صندوق اٹھاؤ، لوگوں مل کر نعرے لگاؤ، ہاتھوں میں نرسنگے لے کر، ہاتھوں میں نرسنگے لے کر، اپنے زور سے خوب بجاؤ، اپنے زور سے خوب بجاؤ، یہ روح کو لڑکاتا ہے رب الافواج کا نام، یہ روح کو لڑکاتا ہے رب الافواج کا نام، سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام، فاتح او فاتح، فاتح 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 سچ میں فتح کے نعرے نکلتے ہیں تب جب ایمان پکا ہو یسوع مسیح پر۔ اور اگلا گیت ہی ہمارا یہ ہے کہ جب ایمان پکا ہوتا پھر کیا کہتے ہیں؟ پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے، پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے یسوع نام سے کھڑو۔ یہ پروانے کہہ سکتے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون ان کو دیکھ رہا ہے کون نہیں۔ داؤد کو اس کی بیوی نے کہہ دیا تو کیسے ناچ رہا تھا، تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو بولا کہ تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو یسوع کے خدا کے لیے ناچ رہا تھا، رب کے لیے، یہوہ کے لیے ناچ رہا تھا۔ یہ داؤد نے کہا۔ تو یہ ہوتی ہے دیوانگی، جب آرے دوارے آپ کو کچھ نظر ہی نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ صرف آپ اور خدا ہو، اور وہی دیوانے وہی پروانے یسوع کے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے کہتے ہیں کہ اکھڑو۔ اور یہ ہمارا ایک دعائیہ التجائی گیت بھی ہے، جب ہم اس کو گائیں گے تو خدا سے ہم ایک حکمت مانگے اور خدا کو کہیں خدا ہمیں حکمت دے، اگر کوئی ایسی چیز جو کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے یا حکمت کی کمی کی وجہ سے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، یہ یاد رکھے چیز، خداوند کا خوف جو ہے وہ صرف حکمت کا شروع ہی ہے۔ لوگوں کے پاس اتنی موٹی دتیاں، کئی لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ اس پر بیسیکلی پھنے باز بن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس پڑھائی کی بہت زیادہ ڈگریز ہیں اور یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی برکت ہے۔ ہاں برکت ہے بالکل، لیکن یہ دنیاوی عقل اور سمجھ ہے۔ لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ سمجھ میں اور حکمت میں 1000 درجے کا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ دنیا کے سب سے حکمت ترین انسان ہو سکتے ہیں، عقل مند ہو سکتے ہیں، لیکن جو حکمت خدا کی طرف سے آتی ہے نا، جو الہی حکمت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف خدا کے خوف سے آتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ میں اپنے دل میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یار اگر تو یہ جو شخص ہے یہ اس میں خدا کا خوف نہیں ہے تو اس میں حکمت نہیں ہے،
چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ، بڑے سے بڑا سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مرے گا مٹی پلیت ہو جائے گا، ایک ٹائم پر آسمان پر جائے گا، تو خدا نے اس کو یہ تھوڑی کہنا سائنسدان آیا اور ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور اپنا جج صاحب آئے ہیں ادھر آ کے بیٹھے ہیں. خدا نے یہ کہنا کہ تیرے میں میرے کلام کو بے کرنے کا خوف تھا کیا نہیں. وہ چیز میٹر کرتی ہے اور وہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ میں حکمت ہے کہ نہیں. تو بڑا خوبصورت گیت ہے، مل کے گاتے ہیں. پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے. پہلا اس کا بڑا خوبصورت انتر ہے. ان چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں. ورڈ یہ اس پہ غور کریں، نہیں کے جیسے ہیں ہی نہیں. نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. تو جو خدا کے لوگ ہیں نا وہ ان چیزوں کو بلا لیتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں. خود میں نے بتایا خدا نتھنگ سے ایوری تھنگ کریٹ کرتا ہے، تاریکی سے روشنی. اور کہیں پہ جب خدا بکھیرتا بھی نہیں وہاں سے بھی جمع کر لیتا ہے، جہاں پہ بوتا نہیں وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. تو یہی اس کے لوگوں کی خصوصیت ہے. ان چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں، نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. شکر گزاری شروع کر دیتے جب کام ہوا بھی نہیں، پھر بھی شکر گزاری. نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. ان چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں، نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. یہ نہ زور سے ہے اور نہ طاقت سے ہے. اور یہی دنیا کہتی ہے نہ زور سے ہے نہ طاقت سے ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کام، یہ تیری زور اور کسی چیز سے مشکل ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کام. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک روح کی قوت سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکھڑو 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 پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے. پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے. پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے. پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے. پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے. ہاں یسوع نام سے اکھڑو کلام سے اکھڑو. یسوع نام سے اکھڑو کلام سے اکھڑو. بیماری کے لاچاری کے ناداری کے پہاڑوں اکھڑو 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 اکھڑو. پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے. پہاڑوں سے کہتے ہیں چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں. ان چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں. نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. ان چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں. ان چیزوں کو بلاتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں. نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. نا امیدی کی حالت میں ایمان لاتے ہیں. ان
ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے ایمان میں مضبوط ہیں تمجید کرتے ہیں ایمان میں مضبوط ہیں تمجید کرتے ہیں خداوند کے وعدوں پہ شک نہ کرتے ہیں خداوند کے وعدوں پہ شک نہ کرتے ہیں ایمان میں مضبوط ہیں تمجید کرتے ہیں ایمان میں مضبوط ہیں تمجید کرتے ہیں خداوند کے وعدوں پہ شک نہ کرتے ہیں خداوند کے وعدوں پہ شک نہ کرتے ہیں ایمان میں مضبوط ہے تمجید کرتے ہیں خداوند کے وعدوں پہ شک نہ کرتے ہیں یہ نہ زور سے ہے اور نہ طاقت سے ہے یہ نہ زور سے ہے اور نہ طاقت سے ہے پاک روح کی قوت سے کہتے ہیں اکھڑو 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 مل کے پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے ہاں یسوع نام سے اکھڑو کلام سے اکھڑو 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 بیماری کے لاچاری کے ناداری کے پہاڑوں اکھڑو 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 پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے پہاڑوں پہ ہنستے ہیں مسیحا کے دیوانے پہاڑوں سے کہتے ہیں مسیحا کے پروانے خدا ان کا شکر کرتے ہیں آئے ہم اپنا کلام کا گیت گائیں اور اس نئے سال میں ہم خدا سے ایک تازہ مسا مانگیں گے کبھی بھی آپ جب دن ختم ہوتا اگلے دن آپ نے ہانڈی بنانی ہے تو آپ پرانی باسی ہانڈی نہیں بناتے یا کوئی پرانی چیز جو کہ فریج میں پڑی ہوتی ہے یا بڑی دیر سے پڑی ہوئی ہے باسی ہوگی آپ اس کو ری ہیٹ کر کے نہیں کھاتے وہ میڈیکلی بھی صحیح نہیں ہے کبھی بھی آپ نہیں چاہیں گے کہ پرانی چیز کھائیں آپ ہمیشہ کہیں گے تازہ روٹی بناؤ یار فریش روٹی بنا دو ذرا یہی چیز خدا چاہتا ہے اس کا مسا ہمیشہ جب بھی خدا ہمیں دیتا ہے وہ تازہ ہوتا ہے کبھی باسا مسا نہیں ہوتا ہمیشہ تازہ فریش مسا ہوتا ہے اور وہی مسا خدا سے ہم آج اس سال کے لیے مانگیں گے آج پہلا جیسے میں نے بتایا کہ یہ پہلا ہفتہ ہے پہلا سنڈے ہے اس نئے سال کا اس میں ہم خدا کو کہیں گے خدا ایک نئی آگ بھیج ایک نیا مسا بھیج بڑا خوبصورت ایک گیت ہے ہندی کا گیت ہے پھر سے وہ آگ برسا دے پھر سے طوفان آنے دے سچ میں خدا کا تیز آندھی کی طرح روح گہرے بادل کی طوفانوں کی طرح خدا کا روح چلتا ہے آمین پھر سے وہ آگ برسا دے پھر سے طوفان آنے دے تیری مہما سے تیرے سامرتھ سے پھر سے وہ ابھیشیک کر دے وہ رحم و ترس کر دے ہم پر پہلا اس کا انتر ہے بہنے دے اس ہوا کو چھو لے ہر ایک دل کو
تیرا درشن ہمیں ملے کرتے ہیں پرارتھنا تجھ سے. یہی دعا بس ہونی چاہیے کہ نہ سونا مانگو نہ مانگو چاندی, تیرا چہرہ میں تکتا رہوں, تیرا درشن ہمیں ملے, تیرا چہرہ میں تکتا رہوں. یہی ایک اس کے پیروکار کی, سچے پیروکار کی دعا ہے. تڑپ ہے, دلگی ہے کہ اس کا چہرہ, اس کے درشن ہو, اس کے دیدار ہوں. تو خدا سے ہم دعا کریں گے یہ کہ خدا ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ایک نیا تازہ مسئلہ. اس سے پہلے کہ ہم ایک گیت گائیں, ہم دعا کرتے کلام کے لیے. اور آج میں ان سب درخواستوں کو جو کہ ہمیں فیس بک کے اوپر ملی ہیں, ان باکس کے اندر ملی ہیں, کافی لوگوں نے ان باکس میں اپنی ریکویسٹ شیئر کی ہے. کئی لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشیل ہارڈ شپس ہیں, کئی لوگ ہیں جو کہ کھانے پینے کو ان کو ہے ہی نہیں, ان کے پاس کچھ پہننے کو نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بیماری میں مبتلا ہیں اور کافی دیر سے وہ بیماری میں ہیں. کسی بھی طرح کی آپ کو ہارڈ شپ, تنگی, تکلیف ہے, اس کو خدا کے تخت کے سامنے لے آئیں میرے ساتھ مل کر آپ بھی اس مسا میں دعا کریں. اگر آپ تندرست ہیں تو آئیں مل کے ان بیماروں کے لیے دعا کریں آپ بھی, جو کہ اس وقت انہوں نے ہمیں فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی ہے. یسوع مسیح, میں تیرے تخت کے سامنے ایک بار پھر آتا ہوں, سر نگوں ہوتا ہوں, تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. خدا میں خاک و راکھ ہوں, مٹی ہوں. خدا مٹی کا پتلا ہوں. تو زندہ خدا ہے جو کہ ازل سے تھا تو اب تک رہے گا. خدا تیرا نہ کوئی شروع ہے نہ تیرا آخر ہے. تو چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہے. تو صرف وقت کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تو نے ان دنوں میں خدا, تو نے 6 دن بنا کے خدا تو نے خلق کیا, تو نے کریشن کی. خدا 5 دن تو نے منہ سے بولا, چیزیں ہو گئی. 6ٹھے دن تو نے خدا اپنے ہاتھ سے ہمیں بنایا. تیرا شکر کرتے ہیں خدا اس اعزاز کے لیے بھی کہ تیرے ہاتھ خدا ہمیں خلق کرنے کے لیے, خدا تخلیق کرنے کے لیے یوز ہوئے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا کلام کہتا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. خدا اس بات پر میں یقین کرتا ہوں کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں, کیونکہ ہمارے زبان میں بہت اختیار ہے. خدا تیرا وہ دم خدا جس سے تو نے بول کی کریشن کی, وہی دم پھونک دیا تو نے ہمارے اندر خدا, اور ہم جیتی جان بنے. خدا وہی دم جو کہ خداوند تیرے اندر تھا خدا ہمارے نتنوں میں خدا وہ جنبش کرتا ہے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس پاورفل خداوند اتھارٹی کے لیے, خدا اس خوبصورت خدا اختیار کے لیے جو تو نے خدا ہمارے میں دم کی صورت میں پھونک دیا. خدا تیرا شکر کرتا ہوں میں خدا. اور خدا اپنے ان سارے پیارے بہن بھائیوں کو خدا جنہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے خدا, میں ان کو تیرے تخت کے سامنے لے آتا ہوں. اپنے ساتھ خدا ان کو بھی خدا تیرے سامنے میں رکھتا ہوں. خدا ان سب کی درخواستوں کو تو دے. خدا تیرے کلام میں لکھا ہے, ملاؤں جو بشر کو اپنا بازو سمجھتا ہے, لیکن مبارک وہ ہے جس کا توکل خدا پر ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, یہ الفاظ یہ جو آیت ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ کی مدد کوئی انسان نہیں کر سکتا. پچھلے سنڈے ہم نے گایا, اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا, مدد لئی میں کس نو پکارا. میری مدد نو رب آپ ہی آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا. وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے جس نے پہاڑ بھی خود بنائے ہیں, دھرتی آکاش بھی اس نے خود بنایا ہے. اس سے مانگے آپ. خدا ان ساری پریئر ریکویسٹ کو میں تیرے سامنے لے کر آتا ہوں خدا, اور ان کو صرف اور صرف خدا تو حل کر سکتا ہے. خدا تیرے سامنے میں لے کر آتا ہوں, کوئی انسان نہیں ہے خدا. ہاں تو انسانوں کو خدا اپنا بازو بناتا ہے, ان کو اپنا ہاتھ بناتا ہے. خدا تو نے ان لوگوں کے لیے خدا جب بھی تیری مقرر مرضی ہے, تیرا وقت ہے خدا, ان کو اپنے پر وقت خدا ان کو جواب دے. خدا ان سب لوگوں کو جن کے تھرو تو نے کام ان کا کروانا ہے خدا, ان کو تو لائن اپ کر خدا, ان کو تو لے کر آ ان کی زندگیوں میں خدا. اگر ان خدا پیاروں کی زندگی میں کسی طرح کی بلوکیج ہے خدا, اگر تو کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی زندگی میں بلوکیج ہے خدا, ان پہ آشکارا کر اس چیز کو, ان پہ ظاہر کر اس چیز کو خدا, تاکہ وہ اپنی جنگ خود لڑ کے خدا تیری فتح میں خدا وہ فتح حاصل کر سکے, وہ جیت سکے خدا, اور خدا تجھ میں رہ کے وہ فتح حاصل کرے خدا. ان کی بلوکیج کی یسوع کے نام سے دور ہو خدا, تو ان کے اوپر یہ چیز کو ظاہر کر خدا. کسی کی اولاد نہیں ہے خدا, ان کے لیے میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں خدا, تو حل مشکلات ہے. اولاد تو ایک نعمت ہے خدا, ایک بخشش ہے تیری طرف سے, آسمانوں کی طرف سے ہے خدا. ان کو اولاد جیسی نعمت دے خداوند. خداوند اگر کسی کی بیماری ہے خداوند, تو ان کے سر سے لے کے ان کو پاؤں تک چھو, ان کو شفا دے, 100% شفا دے خداوند. وہ ایمان جو کہ خداوند اس صوبے دار میں تھا, اس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے, واحد تو بس بول دے تو میرا
بیٹا جو ہے شفا، میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو خداوند صرف کہہ دے خداوند تو ہم چنگے ہو جائیں گے۔ خداوند تو شفا دے اپنے لوگوں کو، خداوند تو مسا دے، انوائنٹنگ دے خداوند، اپنا کلام بھیج خداوند۔ اب جب تیرا کلام ہم سیکھنے خداوند، یہ کلام جو ہم سنیں خداوند ہمارے دلوں کی زمینوں پہ بویا جائے خداوند، ہمارے دل کی زمینیں جو کھیت کی مانند ہے خداوند 100% پھل لے کر آئے، 20 نہیں، 40 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں خداوند، 90 نہیں، 100% پھل لے کر آئے خداوند، اور ہم تیرے اچھے وفادار خادم بن کے خداوند آخری سانس تک تیرے لیے زندگی کو گزار سکے۔ یہ دعا میں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ بہنے دے اس ہوا کو چھو لے، ہر ایک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے، کرتے ہیں پرارتھنا تجھ سے، بہنے دے اس ہوا کو چھو لے، ہر ایک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے، کرتے ہیں پرارتھنا تجھ سے، تیری مہما سے، تیرے سامرت سے، پھر سے تو ابھیشیک کر دے، ہاللویا 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 آئیں اسی مسا میں ہم اس گیت کو گائیں اور خدا کو ہم کہتے ہیں خدا تو ایک نئی جنبش کر میری زندگی میں، ایک نیا مسا، ایک نیا ریوائول میری زندگی میں لے کر آ، وہ سارے بندھن، وہ سارے جکڑے جو میرے اوپر ہیں ان کو تیرے روح سے، یہ نہ زور سے، یہ نہ طاقت سے، خدا کے روح سے ہو جائے گا۔ پھر سے وہ آگ برسا دے، پھر سے طوفان آنے دے، تیری مہیما سے، تیرے سامرت سے، پھر سے وہ ابھیشیک کر دے، پھر سے وہ آگ، پھر سے وہ آگ برسا دے، پھر سے طوفان آنے دے، تیری مہیما سے، تیرے سامرت سے، پھر سے تو ابھیشیک کر دے، آ پوتر آتما، آ پوتر آتما، آ پوتر آتما، روح کو مانگے، آ پوتر آتما، پوتر آتما، آ پوتر آتما۔ بہنے دے اس ہوا کو چھو لے، ہر ایک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے، کرتے ہیں پرارتھنا تجھ سے،
بہنے دے اس ہوا کو چھو لے ہر ایک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے کرتے ہیں پرارتھنا تجھ سے تیری مہیما سے تیرے سامرتھ سے پھر سے وہ ابھیشیک کر دے تو بدل دے میرے من کو دے آشیش اس جیون کو تیری کرونا ہم پہ برسے اپنے مارگ پہ چلا ہم کو تو بدل دے میرے من کو دے آشیش اس جیون کو تیری کرونا ہم پہ برسے اپنے مارگ پہ چلا ہم کو تیری مہیما سے تیرے سامرتھ سے پھر سے تو ابھیشیک کر دے تیری مہیما سے تیرے سامرتھ سے پھر سے تو ابھیشیک کر دے پوتر آتما پوتر آتما پوتر آتما آئے اسی مساء میں ہم خدا کی آواز کو سنیں ہاللویا، خدا کی تعریف ہو۔ آج پھر اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور خدا کے کلام مقدس کو سیکھ سکیں۔ خدا کتنا پیارا ہے، خدا کتنا وفادار ہے، جو ہمیں اپنے کلام کی پیاری باتیں سکھاتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کلام مقدس کو لکھوایا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے کلام ہمارے لیے درج کروایا، اور آج ہم اس کلام میں سے اپنے لیے سبق سیکھتے ہیں، اس کے روح کے وسیلے سے ریولیشنز لیتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو، تو ہمیں پیار کرتا ہے خداوند۔ آئی خداوند تیرے پیار کی وجہ سے ہم آئی خداوند اس دنیا میں ہنستے مسکراتے ہیں اور زندہ ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آئی خداوند یسوع جی تیرا کلام ہمیں دنائی دیتا ہے خداوند، ہمیں آئی خداوند چوز کرنا سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ تجھے چوز کریں۔ آئی خداوند یسوع جی آج آئی خدا باپ پھر سے جو تو نے ہمیں موقع دیا ہے خداوند، جو کچھ ہم سیکھیں اسے یاد رکھیں اور تیرے مکاشفوں سے آئی خداوند تیری بات کو سمجھ سکیں۔ خداوند یسوع اس وقت بھی اپنے تازہ مکاشفے مجھے دے اور ہر سننے والے کو دے، اور اے خداوند یسوع جی ہماری سمجھ تیری سمجھ پہ اے خداوند بلڈ ہو۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں، آمین۔
آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے قضات کی کتاب اس کا 13ویں باب سے 16ویں باب تک، تو 13، 14، 15، 16 یہ 4 باب ہیں جن میں سمسون کا ذکر ہے۔ تو ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے، خدا ہمیں اس کہانی سے کیا سکھانا چاہتا ہے، اور نئے سال کے لیے خدا ہمیں پھر سے کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلالین بورڈ ہے، اور خداوند نے ہمیں ان تصویروں کے ذریعے سے آج موقع دیا ہے کہ ہم سیکھیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک نقشہ ہے۔ کون سا ہے؟ اسرائیل کا ایک نقشہ ہے۔ یہاں پر میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 40 کا عدد ہے، 40 کا نمبر ہے، اور اسے زنجیر پہنائی ہوئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، ہم یہ یاد رکھیں کہ خدا نے اسرائیلیوں کو 40 سال تک فلسطینیوں کے قبضے میں ہونے دیا، ان کی اسیری میں جانے دیا۔ اور یہاں اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پیلسٹائن، تو یہ فلسطین ہے، اس کے ساتھ یہ یہودا کا صوبہ ہے نیچے۔ تو یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس وقت کوئی یہاں پہ پولیس نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بارڈر نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کی طرف آ جا سکتے ہیں آرام سے۔ کوئی نقصان پہنچانا ہو فلسطینیوں نے تو وہ آسانی سے، کوئی ان کے پاس بارڈر نہیں ہے، کوئی روک تھام کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ آرام سے جا سکتے ہیں اور یہودا کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ فلسطی آتے تھے اور اسرائیلیوں کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، جو کچھ کرنا چاہتے تھے کرتے تھے۔ تو اسرائیلی لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے کتنے سال تک اسیری میں ہیں؟ 40 سال تک۔ اور خدا نے اسرائیل کو مختلف وقت میں مختلف قاضی دیے ہیں۔ تو خدا باپ نے اسرائیل کو سمسون قاضی کے طور پہ دیا، کتنے سال کے لیے؟ 20 سال کے لیے۔ اور یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں دان، اور یہاں یہ اس کا چھوٹا نقشہ، یہ ذرا تھوڑا بڑا ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دان لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے زورا، یعنی سورا کا علاقہ ہے جہاں پہ سمسون پیدا ہوا ہے، اور دان وہ قبیلہ ہے جس سے سمسون کا تعلق ہے۔ تو سمسون دان کے قبیلے سے ہے، اور کہاں پیدا ہوا ہے؟ سورا کے علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ سمسون کے والد ہیں، اور سمسون کے والد کا نام ہے منوہا، اور یہاں سمسون کی ماما ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ سمسون پیدا ہوا، منوہا اور اس کی بیوی، یہ دونوں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اور یہ عورت بھانج ہے۔ تو ایک دفعہ ایک خدا کا فرشتہ انسانی شکل میں سمسون کی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھانج ہے لیکن خدا تجھے بیٹا دے گا، اور یہ اسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور ساتھ بتاتا ہے کہ تو نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے، کہ یہ جو بچہ ہے یہ خدا کی طرف سے خدا کا ہے، یہ خدا کا نذیر ہے، خداوند کی طرف سے اس کو یہ بخشش ہے کہ یہ اسرائیلیوں کو رہا کرے گا فلسطینیوں کے ہاتھ سے۔ تو یہ تیرے پیٹ سے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر ہے، اس لیے تو نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پینی ہے جو ناپاک ہو، تو نے شراب نہیں پینی، میں نہیں پینی، کوئی ناپاک کھانا، یا میں نے نشانی کے لیے ایک سور کی تصویر اور خرگوش کی تصویر، کیونکہ اگر ہم احبار اس کا 11واں باب دیکھیں تو وہاں پہ خداوند نے ان جانوروں کی لسٹ دی ہے جو ناپاک جانور ہیں۔ تو خداوند نے اسے بتایا کہ تو نے میں نہیں پینی ہے، اور کوئی ناپاک کھانا نہیں کھانا، اور اس بچے کے سر پہ اس طرح نہیں پھیرنا، اور یہ اپنی پیدائش سے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر ہوگا، اور اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب منوہا کی ماں جب یہ ساری باتیں سنتی ہے، اس کے دل میں بہت زیادہ خوشی آتی ہے، کیونکہ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، کافی سال گزر گئے ہیں، ان کے اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کو خدا کی طرف سے یہ خوشخبری ملے تو ان کے دل میں کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ تو سمسون کی ماں
سمسون کے باپ کو منوہا کو یہ خبر دیتی ہے کہ خدا نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، اور ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، وہ اس کی شکل ایسی تھی جیسے فرشتے کی ہو، وہ فرشتے کی طرح بڑا مہیب نظر آتا تھا، مائٹی مین نظر آتا تھا، خدا کی قدرت اس کے اوپر نظر آتی تھی۔ تو اب منوہا کے دل میں بھی چاہت ہوتی ہے، منوہا کہتا ہے خداوند اس آدمی کو تو پھر دوبارہ ہمارے پاس بھیج، تاکہ میں بھی اس سے بات کر سکوں کہ اس بچے کو کیسے اس کو پالنا ہے، اس کا کیا طور طریقہ ہوگا۔ تو خدا نے منوہا کی دعا کا جواب دیا۔ ایک دفعہ پھر جب منوہا کی ماں کھیت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں پر اب پھر یہ اکیلی ہے، منوہا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی منوہا کی ماں فرشتے کو دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ ٹھہرے رہنا، ابھی جانا نہ۔ تو وہ جا کے جلدی سے منوہا کو بلا کے لے کے آتی ہے، اور منوہا بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ منوہا ہے، اور منوہا فرشتے سے بات کر رہا ہے، فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ اس بچے کا کیا طور طریقہ ہوگا، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کو جو کچھ بتایا کہ تو نے میں نہیں پینی ہے، نہ پاک کھانا نہیں کھانا، انہی باتوں پہ یہ دھیان دیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ خدا کا نذیر ہوگا اور اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ تو منوہا فرشتے کی یہ بات سنتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہے انسانی شکل میں، تو منوہا کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے، یعنی جو بھی خدا نے آسمان پہ اس کا نام رکھا ہے، جس نام سے وہ پکارا جاتا ہے، تو اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ منوہا کو اپنا نام بتائے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نام کیوں پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ اب منوہا فرشتے کو انسان سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں، میں ایک بکری کا بچہ لیتا ہوں، آپ کے لیے کھانا پکاتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر تو خدا کے حضور میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو خداوند کے حضور میں کر۔ اب منوہا وہ بکری کا بچہ اس چٹان پہ رکھتا ہے، اور جیسے قربانی کو آگ لگاتے ہیں اس طرح سے آگ لگاتا ہے، ساتھ ہم ٹوکری دیکھ رہے ہیں، وہ اور نظر کے طور پہ خداوند کو کچھ پیش کرتا ہے منوہا۔ اور جیسے ہی قربانی کے اوپر یہ آگ لگتی ہے تو فرشتہ اس آگ میں سے ہو کے اوپر آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے تو منوہا کے دل میں ایک ڈر سا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو خدا کے فرشتے کو دیکھ لیا، اب تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو لیکن منوہا کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، اگر ہمیں خدا نے زندہ نہ رکھنا ہوتا تو خدا نے یہ ساری باتیں ہمیں کیوں کہیں، کیونکہ خدا نے تو ابھی ہمیں بیٹا دینا ہے اور پھر ہم نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ تو خداوند نے اس طرح سے ان کو یہ دونوں، منوہا کو اور اس کی بیوی کو، یہ ایک بہت بڑی خبر دی کہ خدا تمہیں بیٹا دے گا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہا کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سمسون کو پیدا کیا، اور یہاں پہ آپ دو نام دیکھ رہے ہیں، سرا اور استال۔ تو سرا اور استال کے بیچ میں خدا کا پاک روح سمسون کو تحریک دینے لگا۔ اب سمسون پیدا ہوا ہے اور سمسون بڑا ہو گیا ہے، اور اس کے بال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بال لمبے لمبے ہیں، اور سمسون جاتا ہے تمنت کے علاقے کو۔ تمنت اگر آپ دیکھیں تو یہ تمنا لکھا ہوا ہے، یعنی یہودا کا صوبہ ہے۔ یہودا کے صوبہ کے ساتھ فلسطین ہے، فلسطین جہاں زورا، جہاں پہ سرا، اردو میں سرا، تو سرا جہاں پہ اس کا گھر ہے اس کے پاس ہی تمنا کا علاقہ ہے، لیکن یہ علاقے میں رہتے کون ہیں؟ فلسطی لوگ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تمنا کے متعلق، تو سمسون جو ہے وہ اس وقت تمنا میں گیا ہے، وہاں پہ وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، فلسطی لڑکی کو، اور اسے وہ فلسطی لڑکی پسند آتی ہے، اور وہ آ کے اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے تمنت میں ایک لڑکی پسند آئی ہے، تو اس سے میری شادی کرا دو۔
تو ماں باپ کہتے ہیں کہ کیا اسرائیل میں لڑکیاں نہیں ہیں، تیرے اپنے رشتہ داروں میں لڑکیاں نہیں ہیں اسرائیلی لڑکیاں کہ تو ان سے شادی کر لے، تو نے ضرور فلسطی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا ہے اور وہ خدا سے اس طرح فلسطینیوں کو مارنے کے لیے خدا سے استعمال کرے گا۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کو وہ منوا لیتا ہے، اور ماں باپ بھی جاتے ہیں، یہاں پہ بچی کے ماں باپ سے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ وہ یعنی بات چیت کر کے وہ دوبارہ واپس اپنا یہودا میں آ جاتے ہیں۔ اور لیکن جس وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ سمسون کے سامنے ایک شیر ببر ہے، وہ آ کے گرجنے لگتا ہے، اور سمسون شیر کا منہ پکڑتا ہے، اسے چیر پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ سمسون پہ خدا کا پاک روح ہے۔ سمسون کے اندر اپنا زور نہیں ہے بلکہ خدا کے روح کا زور ہے۔ تو سمسون خدا کے روح کے زور سے شیر کو پھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اپنے یعنی یہودا میں آ گیا ہے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد شادی کے لیے یہ جاتا ہے، تمنت میں جاتا ہے، اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ابھی شادی کے لیے یہاں پہ آ گیا۔ لیکن جب وہ رستے میں جا رہا ہوتا ہے، وہ اسی شیر کو دیکھتا ہے کہ اس کے پنجر میں شہد کی مکھیوں نے چھتا بنایا ہوا ہے، اور یہاں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پنجر میں کیا ہے، شہد ہے۔ تو سمسون ادھر سے ہاتھ بڑھاتا ہے، ادھر سے شہد لے لیتا ہے اور کھاتا ہوا آرام سے چلتا جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دیتا ہے، لیکن وہ کوئی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ خداوند نے شیر کو مروایا اور اس کے پنجر میں سے میں نے لیا، وہ کچھ ایسا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت کیا ہے کہ سمسون کی شادی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تمنت کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور شادی کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کو 30 رفیق اس کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اور 7 دن کا یہ فنکشن ہوتا ہے، 7 دن کی ویڈنگ کا یہ سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کتنے رفیق ہیں؟ 30 رفیق ہیں۔ اب اپنے رفیقوں سے بات چیت کرتے ہوئے، اصل میں رفیق تو نہیں لیکن بس اس کے ساتھی ہیں کچھ، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان سے کہتا ہے میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ اور وہ پہیلی کیا ہے کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس۔ تو وہ کہتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اس پہیلی کا کیا مطلب ہے، اور اگر تم نے اس پہیلی کا مجھے آنسر کر دیا، جواب دے دیا، تو تم لوگ مجھے تو میں تمہیں 30 جوڑے کپڑے دوں گا، اور اگر تم نے نہ دیا تو تم مجھے 30 جوڑے کپڑے دینا۔ اب یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو وہ پھر اس کی دلہن سے کہتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر اور اس سے پوچھ کے پہیلی کا کیا مطلب ہے، بلکہ انہیں ان 30 ساتھیوں کو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ہمیں یہاں پہ فقیر بننے کے لیے بلایا ہے، کہ تم ہمیں اجاڑنے کے لیے، ہمارے پیسے خرچ کروانے کے لیے تم نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے؟ تو یہ جو اس کی بیوی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتا کہ اس پہیلی کا کیا مطلب ہے۔ تو سمسون کہتا ہے کہ میں نے پہیلی کا مطلب تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا، تو میں تجھے کیسے بتاؤں؟ تو وہ پھر اس سے بہت ضد کرتی ہے، اور وہ لگاتار 7 دن جب تک پورے نہیں ہو جاتے ہیں وہ اس سے کہتی رہتی ہے مجھے بتا دے۔ پھر 7واں دن آتا ہے کہ یہ جو سمسون کی بیوی ہے، فلسطی بیوی، وہ سمسون اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے کہ اس پہیلی کا مطلب ہے کہ شیر جو ہے، شیر سے زیادہ زبردست کون ہے؟ تو وہ جو انسانوں کو کھا جاتا ہے، کھانے والے میں سے کیا نکلا؟ کھانا، یعنی اس میں سے شہد نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس۔ تو جیسے ہی سمسون کی بیوی کو پتہ چلتا ہے، وہ ان 30 رفیقوں کو بتا دیتی ہے، وہ آگے سمسون کو بتا دیتے ہیں کہ تیری پہیلی کا مطلب یہ ہے۔ اب سمسون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری بچیا کو حل میں نہ جوتتے تو تم میری پہیلی کا مطلب نہیں بتا سکتے تھے۔ لیکن اب سمسون کے لیے لازمی تھا کہ وہ انہیں 30 جوڑے کپڑے دے۔
اب وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ ساتھ ایک نام دیکھ رہے ہیں اسکلون، تو وہ اسکلون میں جاتا ہے. اسکلون جہاں پر ہے فلسطینیوں کا علاقہ، وہ فلسطینیوں، یہ تمنت ہے، پھر یہ اسکلون ہے. وہ اسکلون میں جاتا ہے اور 30 فلسطینی لوگوں کو قتل کرتا ہے اور ان کے کپڑے لا کے وہ ان 30 لوگوں کو دے دیتا ہے. لیکن اس کے اندر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اپنی بیوی کے لیے بھی کہ اس نے میری پہیلی جو ہے وہ میرے سے پوچھی، آگے ان کو بتا دیا ہے. تو وہ بس اپنے وہ وہاں سے نکلتا ہے اور واپس ادھر سے اپنی شادی کی فیس سے نکلتا ہے، واپس کدھر آ گیا؟ یہودا میں، یہودا کے اوپر زورا سورا جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. اب اس یعنی سمسون کی بیوی کے باپ کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ سمسون تو بہت غصے میں چلا گیا، اس نے تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اب تو وہ آئے گا ہی نہیں. تو یہ جو سمسون کا سسر ہے وہ اپنی بیٹی ان رفیقوں، یہ جو 30 رفیق ہیں ان میں سے کسی ایک کو کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم اب آگے چلیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کی بیوی جو ہے اس کی دوبارہ شادی ہو گئی ہے، لیکن سمسون اس ساری بات سے بے خبر ہے. وہ ایک دفعہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ واپس تمنت میں جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے. لیکن جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، تو اس کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ تو نے تو اسے چھوڑ دیا ہے. تو میں نے اس کی شادی ایک اور کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ کروا دیا ہے. اب وہ کسی اور کی بیوی ہے، وہ تیری بیوی نہیں ہے، اب تو اس کے پاس نہیں جا سکتا. لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو اس سے شادی کر لے. لیکن سمسون کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ 300 لومڑیاں پکڑتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لومڑی کی تصویر ہے، یہاں پہ 2 لومڑیاں ہم اکٹھی دیکھ رہے ہیں. وہ لومڑیاں پکڑتا ہے کتنی؟ 300، اور ان کی دمیں آپس میں باندھ دیتا ہے اور ان کے اندر مشلیں فٹ کر کے تو وہ ان کے کھیتوں میں اور زیتون کے باغوں میں چھوڑ دیتا ہے. اور وہ ساری جگہ جو ہے وہ جل جاتی ہے، ان کے کھیت جل جاتے ہیں، ان کے جو بھی زیتون کے باغ ہیں جل جاتے ہیں. اب جو یہاں کے مطلب جو اونرز ہیں انہیں بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تمنت میں جو شخص ہے اس کے دماد نے یہ کیا ہے. اب وہ دماد سے، یعنی سمسون کے لیے تو وہ بہت زیادہ ویک ہیں، سمسون ان سے بہت زیادہ زور آور ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں باپ اور بیٹی ان دونوں کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ اور بیٹی دونوں کو وہ آگ لگا دیتے ہیں. سمسون کو پھر بہت غصہ آتا ہے. سمسون کیا کرتا ہے کہ سمسون ان لوگوں کو اتنا مارتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو سارا لہو لہان ہوا ہوا ہے. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ اس کے ہاتھ میں آتے ہیں بے شمار لوگوں کو وہ مار دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہے اور خود کدھر چلا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہودا کا صوبہ میں نے زیادہ بڑا کر کے اس کو بنایا ہے. تو یہودا کے صوبہ میں ہی ایتام ایک غار تھی. ایتام کی غار کے اندر چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے وہاں پہ. تو لیکن جو فلسطینی ہیں اب وہ اپنے سارے نقصانوں کی وجہ سے وہ یہودا کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اب یہودا کے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ہم پہ حملہ کیوں کیا؟ تو وہ فلسطینی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سمسون نے ہمارا نقصان کیا ہے، تم سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دو. اب یہودا کے 3000 لوگ وہ اس ایتام کی چٹان کے اندر چلے جاتے ہیں اور سمسون کو وہ کہتے ہیں سمسون ہم تجھے پکڑنے آئے ہیں اور ہم تجھے فلسطینیوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے آئے ہیں تاکہ تجھے ہم باندھیں اور ان کے حوالے کر دیں. سمسون کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم مجھے باندھ لو، لیکن بس وعدہ کرو کہ تم نے خود میرے پہ حملہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بس تجھے فلسطینیوں کے حوالے کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 نئی رسیاں ہیں، یہ ایتام کی غار ہے اور یہاں پہ 2 نئی رسیاں ہیں. 2 نئی رسیوں سے کس کو باندھا گیا ہے؟ سمسون کو باندھ دیتے ہیں وہ.
اور سمسون کو پھر وہ لے جاتے ہیں لہی کے علاقے میں. یہ ایتام کی غار ہے, یہ لہی کا علاقہ ہے جو یہودا کا ایک حصہ ہے لہی. تو وہاں پہ سارے یہ جو سے فلسطی لوگ ہیں لہی میں جمع ہوئے ہوتے ہیں. خدا کا پاک روح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ کی تصویر ہے, یعنی خدا کے روح کی. تو وہ جو رسیاں باندھی ہوتی ہیں, جن رسیوں سے سمسون کو باندھا ہوتا ہے, ان رسیوں پہ خدا کا پاک روح یعنی سمسون پہ نازل ہوتا ہے. وہ رسیاں جو ہیں وہ بالکل جل جاتی ہیں, اس کے اوپر سے اتر جاتی ہیں. اور وہاں پر جہاں اسی علاقے میں لہی میں سمسون کو ایک جبڑے کی ہڈی ملتی ہے, گدھے کے جبڑے کی ہڈی. وہ گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مارتا ہے, یعنی 1000 لوگوں کو جبڑے کی ہڈی سے مارتا ہے. اور پھر وہ اس جگہ کا نام پڑ جاتا ہے رامات لہی, رامت لہی پڑ جاتا ہے. اور لیکن جب وہ اتنے لوگوں کو مارتا ہے اسے بہت پیاس لگتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تو نے میرے ہاتھ سے اتنی بڑی فتح دلوائی ہے, تو اب کیا میں ان نامختونوں کے ہاتھوں مروں؟ تو خداوند مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. خدا اس کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کا نذیر ہے, خدا کا ہی کام کر رہا ہے اور خدا کے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہے. تو خداوند نے اس جگہ پر ایک گڑھا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گڑھا ہے, خدا نے اس کو کھول دیا. وہاں پہ پانی نہیں تھا لیکن وہاں پہ خداوند نے اس میں سے اس کو پانی دیا, اس نے پانی پیا اور اس گڑھے کا نام یہ پڑ گیا عین حکورے. عین حکورے اس گڑھے کا نام ہے. اور اس طرح سے خداوند نے سمسون کے وسیلے فلسطیوں کو وہ خدا ان کو بدلہ دے رہا ہے. تو یہ والی جو لڑکی تمنت کی لڑکی تھی, یہ سمسون کی زندگی میں پہلی ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے. دوسری ایک اور لڑکی ہے جو کسبی ہے اور یہ غزہ کی ہے. غزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا فلسطینی علاقہ ہے, اور غزہ یہاں جنوبی حصے میں ہم غزہ کو دیکھتے ہیں. تو اب پہلی والی لڑکی کدھر کی ہے؟ تمنت کی ہے. دوسری لڑکی کدھر کی ہے؟ غزہ کی ہے. اب سمسون کی جو سی پہلی والی بیوی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کو بھی جلا دیا گیا, اس کے باپ کو بھی جلا دیا گیا ہے. لیکن اب یہ پھر فلسطی علاقے میں کہاں گیا ہے؟ غزہ میں گیا ہے. اور غزہ میں ایک کسبی کے پاس جاتا ہے, اور جو غزہ کا جو ایک پھاٹک تھا, وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اب یہ پھاٹک کے اندر چلا گیا ہے, کسبی کے پاس چلا گیا ہے, اب تو یہ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے, ہم اسے صبح بس قتل کر دیں گے. وہ انتظار میں تھے کہ صبح ہو ہم سمسون کو مار دیں, کیونکہ اس وقت یہ پھاٹک کے اندرونی حصے میں ہے. لیکن سمسون آدھی رات تک تو لیٹا رہتا ہے, آدھی رات کو اٹھتا ہے اور یہ پھاٹک کو اکھاڑتا ہے اور بینڈے وغیرہ اس کے سارے اکھاڑ کے اپنے کندھے پہ رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ غزہ کدھر ہے, غزہ ادھر ہے, اور وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے وہ حبرون تک آ جاتا ہے. جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں غزہ جنوبی علاقے میں, وہ حبرون کی چٹان تک وہ اس پھاٹک کو اٹھا کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم چڑھائی چڑھیں اور ایک کوئی وزنی چیز پکڑی ہو تو کتنا زیادہ مشکل لگتا ہے, لیکن سمسون کا ہم زور دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اگر وہ خالی اپنے ہی زور سے سب کچھ کرتا تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کے اوپر مافوق الفطرت خدا کی فیور ہے اور خدا کے زور سے وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہے. ہم بھی اپنے زور سے اپنے دشمن شیطان سے نہیں لڑ سکتے ہیں, لیکن خدا کے زور سے ہم اپنے دشمنوں پہ غالب آتے ہیں, فتح پاتے ہیں. تو جب میں اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ یہ سارا پتہ نہیں کتنا بڑا حصہ ہے, کتنا لمبا حصہ ہے, اور پھر وہ حبرون کی چٹان تک آیا ہے اس پھاٹک کو اٹھا کے. تو یہ وہ 2 عورتوں کے متعلق ہم نے اس والے حصے میں دیکھا, کیونکہ اس کے بعد ہم اگلے حصے میں جانے والے ہیں. ایک پہلی عورت تھی تمنت کی, دوسری کسبی ہے غزہ کی. اور دونوں جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں خدا نے سمسون کے وسیلے فلسطیوں کو شکست دی. اب ایک ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں.
یہاں پر ہمیں دلیلہ کا ذکر ملتا ہے. دلیلہ جو ہے وہ سورک ویلی. میں اسے پہلے آپ کو یہ دکھا دوں سورک ہے کدھر. جیسے یہ ہے تمنا، تو تمنت میں پہلی عورت ہے جسے جلا دیا گیا. غزہ کی دوسری عورت تھی قصبی. اب یہاں تمنت کے پاس، اکرون کے پاس، تمنت اور اکرون کے درمیان یہ ایک جگہ ہے سورک. تو سورک کی ایک وادی ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے دلیلہ کا. تو اب یہ دلیلہ ایک تیسری خاتون ہے اس کی زندگی میں، تو وہ دلیلہ سے اس کو عشق ہو جاتا ہے. اور کہاں کی ہے وہ؟ سورک وادی کی ہے. اب لوگوں کو وہاں کے جو سردار ہیں، فلسطینی سردار ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر تو سمسون کو دلیلہ سے عشق ہو گیا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اور اچھا موقع ہے کہ ہم سمسون کو اس وقت پکڑ سکتے ہیں. تو یہ جو سردار ہیں یہ دلیلہ کے پاس آتے ہیں، اور یہ ہم درمیان میں دیکھ رہے ہیں پیسوں کی ایک تھیلی ہے. یہاں ان کے پاس ہیں 1100 سکے، 1100 چاندی کے سکے. وہ لاتے ہیں دلیلہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ سمسون سے تو نے پوچھنا ہے کہ اس کی شہ زوری کا راز کیا ہے، اور یہ پوچھ کے ہمیں بتا، ہم تجھے یہ چاندی کے 1100 سکے تجھے انعام میں دیں گے. اب دلیلہ اپنے مشن کے مطابق کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ سمسون سے پوچھتی ہے، سمسون تو مجھے بتا، اگر تو میرے سے واقعی پیار کرتا ہے تو مجھے بتا کہ تیری شہ زوری کا راز کیا ہے. تو وہ سمسون اس کے ساتھ ایک جیسے کھیل تماشا کرتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا شروع کرتا ہے، یہ ہو جائے تو میرا زور ختم ہو جائے گا. لیکن گناہ میں تھوڑا سا بھی قدم، گناہ کے ساتھ تھوڑا سا بھی کھیلنا، اور یہ والی خاص طور پہ بات کہ وہ نذیر ہے اور اس کے بالوں کو کاٹنا، اس کے بالوں میں یعنی وہ بال اس کے ساتھ رہیں، یہ ایک عہد کی بات ہے. تو اسے بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیسے جیسے کھیل کر رہا ہے وہ دلیلہ کی بات کا جواب دیتا رہا. تو یہاں پر ایک اس تصویر کو ہم دیکھیں تاکہ ہمیں یاد رکھنا آسان ہو کہ کیا کیا ہوا. 4 مختلف وقت میں اس نے سمسون نے مختلف باتیں کی کہ یہ ہو جائے تو پھر میں کمزور ہو جاؤں گا. اب دلیلہ کا سوال کیا ہے کہ تو مجھے بتا کہ تیری شہ زوری کا راز کیا ہے. اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے کس چیز سے تجھے باندھیں کہ تیرا زور ختم ہو جائے. پہلے نمبر پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے 1 2 3 4 5 6 7 ہری بیدوں سے باندھ دو تو میں دوسرے لوگوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا. تو وہ دلیلہ نے ان لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھی مجھے نا 7 ہری بیدیں لا دو. تو یقیناً اگر اس کو بیدوں سے باندھا گیا اور اسے ہوش نہیں ہے تو اس کو اتنی شراب اس نے پی ہے، اور دلیلہ نے اسے پلائی ہے اور اس نے پی ہے. یہ والی وہ چیزیں ہیں جو پگڈنڈیاں انسان نہیں کیئر کرتا کہ میرے سامنے جو مشن ہے میں اس مشن سے ہٹ کے اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال رہا ہوں، میں کچھ خدا کے خلاف کام کر رہا ہوں. جب اس نے شیر کے پنجر سے بھی شہد لیا تھا تو وہ بھی خدا نے کہا تھا کسی ناپاک چیز کو نہ چھونا، کسی ڈیڈ باڈی کو نہ چھونا. تو بے شک ایک انسان خدا کا نذیر ہے، خدا اسے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اپنی جسمانی سوچیں اسے غلط کروا دیتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی خدا کے زور میں چل رہا ہے تو اسے بہت زیادہ یہ ضرورت ہے کہ وہی کرے جو صرف خدا کے زور کو قائم رکھیں. اچھا، اب دوسرے نمبر پہ پہلی دفعہ جب اس نے یہ 7 کہا کہ مجھے 7 ہری بیدوں سے باندھ دو میں دوسروں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ اس کو باندھ دیا گیا. پھر دلیلہ نے ان لوگوں کو جو کمرے میں گھات میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ ریڈی رہنا
اور ادھر سے سمسون کی فیور کر رہی ہے، کہہ رہی ہے سمسون فلسطی تجھ پہ چڑھ آئے، اور سمسون ایک دم اپنے آپ کو جھٹکتا ہے اور اٹھتا ہے، اور وہ ساری رسیاں جو بیدیں ہیں، ہری بیدیں، ان کو وہ جھٹک کے اتار دیتا ہے، وہ ساری کی ساری بس ایسے جیسے کوئی چیز جلی ہوئی ہو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور سمسون پھر آزاد ہے۔ اب دلیلہ پھر دوبارہ اسے کہتی ہے کہ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، تو مجھے سچ بتاتا ہی نہیں ہے، تو مجھے بتا کہ تیری شہ زوری کا راز کیا ہے۔ تو اس دفعہ سمسون پھر ایک اور بات کہتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رسیاں، کہ تم مجھے اگر نئی رسیوں سے باندھو تو میں دوسرے لوگوں کی طرح میں کمزور ہو جاؤں گا اور میرا سارا زور ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دلیلہ پھر دوبارہ ایسے ہی کرتی ہے، شراب پلاتی ہے، اب اسے ہوش نہیں ہے، اسے نئی نئی رسیوں سے باندھ دیا انہوں نے، اور پھر دلیلہ جو ہے وہ ان کو بھی کہتی ہے کہ تم تیار رہو تاکہ تم اس سے نقصان پہنچا سکو سمسون کو، اور وہ ادھر سے سمسون کو بھی دکھا رہی ہے کہ سمسون میں تیری ساتھ ہوں، میں تیری فیور میں ہوں، اور سمسون کو کہتی ہے سمسون فلسطی تجھ پہ چڑھ آئے، اور وہ پھر اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو جھٹکتا ہے اور خداوند کا روح اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نمبر 1 میں، نمبر 2 میں، نمبر 3 تک ہمارے پاس آگ کا نشان ہے، یعنی خدا کا روح اس کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا روح ہی ہمارا زور ہے، ہم دشمن کا مقابلہ اس کے روح کے وسیلے سے ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دوسرے نمبر پہ جو رسیاں ہیں وہ پھر اس کے اوپر سے اتر جاتی ہیں اور وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اس کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اب دلیلہ تیسرے نمبر پہ پھر اسے کہتی ہے کہ تو میرے سے پیار نہیں کرتا، تو مجھے سچ نہیں بتاتا، تو میرے سے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو اب وہ ذرا سچائی کے تھوڑے تھوڑے قریب جانا شروع ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری 7 لٹیں ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7، ساتوں لٹیں جو ہیں، اگر ان کو تانے سے باندھو، یعنی وہ مشین جس سے کپڑا بناتے ہیں اس سے باندھ دو تو میرا زور ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہم سمجھیں کہ وہ مشین ہے کپڑا بنانے والی، اس کی 7 لٹیں دلیلہ اس مشین کے ساتھ باندھ دیتی ہے، اور وہ پھر اس کو سمسون کو کہتی ہے سمسون فلسطی تجھ پہ چڑھ آئے، اور سمسون پھر اٹھتا ہے، اپنے آپ کو جھٹکتا ہے اور اس ساری مشین کو ہی اکھاڑ دیتا ہے، اور اس کا زور اس کے اندر ہی رہتا ہے۔ اب پھر دلیلہ کہتی ہے کہ تو میرے سے پیار ہی نہیں کرتا، تو مجھے سچ بتاتا ہی نہیں ہے، تو مجھے سچ بتا دیں۔ چونکہ دلیلہ بار بار اسے تنگ کر رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر بجائے اس کے کہ وہ سٹینڈ لیتا اور وہ کہتا ہے کہ تو دھوکے باز ہے، تو بار بار مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو کیوں سوچ رہی ہے کہ میں تجھ سے پیار نہیں کرتا، تو صاف دکھا رہی ہے کہ تو مجھے پیار نہیں کرتی، تو میرے سے فیتھفل نہیں ہے۔ لیکن جیسے سمسون کے ذہن میں اس وقت جو ٹھیک سٹیپ لینا چاہیے اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور وہ دلیلہ کو بتا دیتا ہے کہ میرا اصل میں میرا راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سر پہ کبھی اس طرح نہیں پھیرا، میں خدا کا نذیر ہوں، میں پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں، میرے سر پہ کبھی اس طرح نہیں پھرا، اگر میرے سر پہ اس طرح پھر جائے تو میرا جو عہد ہے خدا کے ساتھ، میں اسے اپنے عہد کو توڑ دوں گا اور میں دوسرے لوگوں کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ تو وہ پھر اس دفعہ لوگوں کو کہتی ہے کہ اب کی بار تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، بس تم آ جاؤ، پیسے لے آؤ، آ جاؤ میرے پاس، کیونکہ سمسون نے سب کچھ دل کھول کے مجھے بتا دیا ہے۔ اور اس دفعہ یہی کچھ ہوا، دلیلہ اسے اپنے گھٹنوں کے اوپر سلا لیتی ہے، پھر شراب پی ہے اس نے بہت ساری، اور اس کو ہوش نہیں اپنی، اور وہ آرام سے اس کے سر کے اوپر اس طرح پھیرتی ہے، اس کے سارے بال اس کے اوپر سے اتر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ یہ لوگ بہت زیادہ، فلسطی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور سمسون کو کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ پکڑ کے غزہ میں لے جاتے ہیں۔ سمسون کی آنکھیں، اب اس کے بال ایسے لمبے نہیں رہے، بلکہ سمسون کو اس کے بال اب اتر گئے ہیں، سمسون کو غزہ میں ایک قیدی کی طرح رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی ٹانگوں میں کچھ بندھا ہوا ہے، کیا ہے؟
وہ پیتل کی زنجیریں اس کی ٹانگوں میں وہ پہنا دیتے ہیں اور وہ ایسے لوز انہوں نے رکھی ہوئیں گی کہ یہ چکی پیسنے کے لیے وہ ان زنجیروں کے اندر چلے اور چکی پیسے. اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، زنجیریں پیتل کی زنجیریں اس کے پاؤں میں ہیں اور یہ چکی پیس رہا ہے. اور ایک بہت بڑا دکھ، کیونکہ اس نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. اور وہ کس چیز کا خیال نہیں رکھا، ہم ایک آیت دیکھیں گے. یہ آیت میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں اس آیت کو. یہاں لکھا ہوا ہے، یہ پہلا پطرس ہے 5واں باب 8ویں آیت ہے. لکھا ہوا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تو خداوند ہر مسیحی کو کیا کہتا ہے، اپنے ہر فالوور کو کہتا ہے کہ تم ہوشیار رہو، بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس کیسا ہے؟ وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، گھات میں ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اب یہ جو ان سے فلسطی ہیں، انہوں نے وہ بہت زیادہ جشن مناتے ہیں، بہت وہاں پہ خوشی ہوتی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اپنے دجون دیوتا کے مندر میں وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دیوتا نے سمسون کو، جو ہمارا مخالف ہے، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے. تو وہ سمسون کو بھی بلاتے ہیں وہاں پہ. اب سمسون کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے جو اسے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کدھر کدھر جانا ہے. تو سمسون اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے نا ان 2 ستونوں کے پاس لے جا جن ستونوں کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہے. اب وہ چھت تھی، چھت کے اوپر 3000 لوگ تو ادھر تھے، اب اندر اور بے شمار لوگ تھے. تو اس لیے میں نے یہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے، 3000 سے زیادہ لوگ ہیں. اور کہاں پہ ہیں؟ دجون کے مندر میں ہیں. تو سمسون ان دونوں ستونوں کے اوپر زور لگاتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے، خداوند تو مجھے ایک دفعہ پھر زور دیں تاکہ میں فلسطینیوں سے بدلہ لے سکوں. خدا نے اس کی دعا کو سنا اور خدا نے اسے زور دیا. اور اس نے جب دونوں پلرز کے اوپر زور لگایا تو وہ دونوں پلر نیچے گرے، بلڈنگ نیچے گری، سمسون بھی اس میں مرا. اور پھر جو یہودا کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اور اسے اس کے باپ کے قبرستان میں سورا اور رستال، وہی علاقہ جہاں پہ یہ سورا رستال جس کے لیے لکھا ہے کہ خدا کا روح سے وہاں پہ تحریک دینا شروع ہوا تھا، اسی جگہ پہ اس کو دفنا دیا جاتا ہے. تو خدا سمسون کے ساتھ رہا. اس کا ذکر عبرانیوں کی کتاب میں عزت کے ساتھ درج ہے، ایمانداروں میں درج ہے. اور ایماندار ہوتے ہوئے بھی جو غلطیاں پہلے والے ایمانداروں نے کی، خدا آج ہمیں یہ سکھاتا ہے. جیسے کہ ہم یہ جو سا پیغام ہے، اسے ہم نئے سال کے پیغام کے طور پہ کس طور سے لے سکتے ہیں کہ سمسون جب پیدا ہوا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں جو باتیں سیکھی ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ ایک ڈیلیورر ہے، یہ رہائی دینے والا ہے. لیکن جو اس کا اینڈ ہوا ہے، اس میں جو اس نے یہ غلطی کی کہ یہ بتا دیا کہ یہ جو میرے بال ہیں یہی خداوند کے ساتھ عہد کو قائم رکھنے کے لیے ایک نشان کے طور پہ ہیں. اور جو گول ہے اس کا کہ میں بس فلسطینیوں سے بدلہ لوں، اس کی جگہ اس نے جو پک ڈنڈیاں ہیں وہاں پہ جا کے اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. خدا کے نام پہ دوسرے لوگوں کو ہا کرنے کا موقع ملا. تو خداوند یسوع مسیح مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ ہر وقت ہم بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، ابلیس کو کوئی موقع نہ دیں کہ وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح کسی کو پھاڑ نہ کھائیں. آئیے خداوند سے قوت مانگیں، دعا کریں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اے خداوند، ہمارا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اے خداوند تو زندگی کے سالوں میں جیسے ہمیں تو نے آغاز دیا، نجات دی. خداوند تو کہتا ہے اپنی نجات کو قائم رکھو، ابھی سبت میں داخل ہونے کا آرام باقی ہے. تو ہم بڑے خوف کے ساتھ اے خداوند تیرے نور میں چلیں. خدا باپ تیرا شکر ہو، تو ہمارا زور ہے، تو ہماری قوت و طاقت ہے. تو اے خداوند یسوع جی
روح القدس کے وسیلے سے مدد کرتا ہے تاکہ آئی خداوند ہم پک ڈنڈیوں میں نہ جائیں، بلکہ آئی خداوند اپنی ڈیسٹنی پہ سیدھے رستے پہ رہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو نے اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں آج سمسون کی کہانی سکھائی اور ہم سے بات کی ہے۔ خداوند یسوع جی، ہم تیرے زور میں چلیں گے، اور اے خداوند تیرا کلام فرماتا ہے کہ میری بھیڑوں کو کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو ہمارا محافظ ہے، اور ہمیں بھی فضل دے خداوند کہ بھیڑ خانے سے کبھی بھی آئی خداوند اپنے قدموں کو ادھر ادھر نہ کریں۔ دن اور رات خداوند ہماری نگاہیں شریعت پر ہوں۔ ہاں خداوند، تو نے یشوع سے کہا تھا کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تب تو کامیاب ہوگا اور خوب کامیاب ہوگا۔ اے خداوند، کسی ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کو اے خداوند یسوع جی تیرے پاک نام کو یہ کہنے کا موقع نہ ہم دیں کہ خدا کے لوگوں کو میں نے لوزر کروا دیا ہے، میں نے ان کو ہرا دیا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، تو ہمیشہ ہی فتح مند ہے، اور آئی خداوند ہم تیرے نام کی عزت کا ہمیشہ سبب بنیں۔ آئی خداوند، یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔